الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، ہمارے موجودہ معاشرے کی تلخیوں میں سے، موجودہ معاشرے کی پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی تلخی اور پریشانی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا رویہ اور لہجہ سخت تر، تلخ اور شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر سے آغاز کریں اور باہر کی دنیا پھر کے دیکھیں، یہ تلخی، یہ درشتگی، یہ سختی ہمیں ہر بندے میں نظر آتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے سخت رویوں لہجوں سے پریشان ہیں، بچوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی، لہجہ میں ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا۔ کبھی ہمارے بڑے بوڑھے وہ بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، اور ہم نے بھی الحمدللہ یہ دور دیکھا کہ اپنے بڑوں سے بات کرتے ہم نظر سے نظر ملانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ سہیل صاحب تھا ایسا؟ یہ ہماری روایت تھی، یہ ہمارا طریقہ کار تھا، یہ ہماری تربیت ہوا کرتی تھی۔ لہجے تلخ کرنا، لہجوں میں سختی تو دور کی بات، ہمیں سکھلایا جاتا تھا، ہمیں سمجھایا اور بتلایا جاتا تھا کہ لہجہ اتنا نرم ہو، آواز اتنی دھیمی ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں اور ادب و احترام مد نظر ہو۔ اب یہ معاملہ مفقود نظر آتا ہے۔ بیٹا باپ سے بات کر رہا ہو تو دیکھنے والا تمیز نہیں کر سکتا کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، اتنے تلخ رویے۔ ماں، وہ تو معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین رشتہ بن کے رہ گیا۔ جس کی کہیں نہیں غلطی وہ آ کے ماں پہ گالنا شروع کرتا ہے، جس کی کہیں نہیں چلتی وہ ماں سے آ کے بدتمیزی شروع کرتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ قصور خاوندوں کا۔
کہ وہ اپنے ادب احترام پہ تو توجہ کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنیے سمجھیے گا. باپ کو یہ تو خیال ہوتا ہے کہ اولاد میرے سامنے تمیز سے رہے، میرے سامنے ادب احترام سے بات کرے، لیکن اسی باپ کے سامنے اولاد ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہوتی تو باپ کو پرواہ نہیں ہوتی. الٹا خود اولاد کے ساتھ مل کے وہ بیوی کو ذلیل کرنے میں درپیش ہوتا ہے. تمہارا ہی قصور ہے، تم بھی غلط ہو، تمہاری تربیت میں فقدان رہا ہے، تم نے اسے تمیز نہیں سن. یہ ہمارے رویے. میاں بیوی ایک دوسرے سے پریشان ہے. بیوی ہے تو وہ خاوند کی تلخیوں سے پریشان ہے، خاوند کی زبان سے پریشان ہے. گفتگو کرتا ہے تو کلیجہ چیر دیتا ہے، ذرا اونچ نیچ ہو جائے. میں 2-4 دن پہلے بات کر رہا تھا. اللہ اکبر. ہم لوگوں نے اس کو کامیابی اور فلاح کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، ہم لوگوں نے اسے کامرانی سمجھا ہوا ہے، ہم نے اسے بڑا روب اور بڑا دبدبہ سمجھا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے بڑا اپنے لیے کیا کہوں بڑا فخری انداز سے ہم سنا رہے ہوتے ہیں کہ میرے تو کھانے میں 1 منٹ کی تاخیر ہو جائے نا تو میں تو سارے گھر کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہوں. میری کوئی چیز ہلی ہوئی نظر آ جائے نا تو سب کی ایسی کی تیسی. ہوتے کون ہیں؟ میرے معاملات میں تاخیر یا میری چیزوں میں تاخیر. مجھے کچھ کرنا پڑ جائے، مجھے ہلنا پڑ جائے، مجھے کوئی کام کرنا پڑ. بھول گئے ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھروں میں اپنی اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا، آپ کا سلوک کیا تھا، آپ کا انداز کا. بڑی بڑی ہیں تفسیر کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں. ہمارے اوپر وہ باتیں اثر نہیں کرتی. ہم اسے فلاح سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوں تو سارے گھر میں تھرتھلی مچ جائے، بیوی جھکتی ہوئی نظر آئے. معذرت کے ساتھ کچھ گھروں میں اس کے بالکل الٹ بھی چل رہا ہے. خاوند بیچارہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بگی بلی بن جاتا ہے. وہی اہلیہ، اور اللہ کی قسم بڑی توجہ سے سنیے سمجھیے گا، اور گھر میں جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ سنائیے گا، لازمی سنائیے گا. وہی اہلیہ، وہی بیوی جس کی کال آ جائے اور کال پہ اس کا بہنوئی ہو، اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، یہاں تک کہ غیر محرم رشتے ہو. کون ہو؟ غیر محرم رشتے ہو. ٹیلر سے بات کر رہی ہے، ملازم سے بات، کسی سے بات کر رہی ہے، وہاں اس کا لہجہ اور اس کی آواز. حتیٰ کہ گھر کی کام والیاں آج کل بلیک میلنگ ہے نا، بڑا ڈر ہوتا ہے، یہ بھاگ جاتی ہیں، یہ چھوڑ جاتی ہیں، یہ نکل جاتی ہیں، ان کا فقدان ہے. ان کے ساتھ گفتگو ہو تو لہجے بڑے نرم ہو جاتے ہیں، زبان بڑی میٹھی ہو جاتی ہے، بڑا ہنس کے باتیں کی جاتی ہے، بڑا خوش لہجہ ہوتا ہے. جیسے ہی کال بند ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، خامن سے گفتگو ہوتی ہے تو چہرے وہی غصہ، وہی تلخی، وہی روئی، آواز چھتوں کو بھاڑنے کو لگتی. ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا آپ کے گھروں میں؟ ہر گھر کی یہ کہانی ہے. خامن سے لہجہ تلخ ہو جاتا ہے، خامن کے ساتھ زبان تلخ ہو جاتی ہے، خامن کے گلے پڑتی ہیں، اور فون آ جائے تو وہاں بڑی میٹھی زبان، بڑا میٹھا. یہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، اور یہ افسوسناک رویہ. مالک ہے تو ملازموں سے بدزن ہے، ملازم ہے تو مالکوں سے بدزن ہے. کاروباری افراد، خریدار وہ گاہک سے، خریدار وہ بیچنے والے سے، فروخت کنندہ سے، اور فروخت کنندہ وہ خریدار سے. ہر بندے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری بحثیں، ہماری لڑائیاں، ہماری یہاں تک کہ دوستوں کی محفلیں، وہ جو خوشی کے لمحات ہوا کرتے تھے، وہ جو مسرت کے لمحے ہوا کرتے تھے، ہمارے شادی بیاہ کی محفلیں، ہماری دعوتیں، وہ تلخیوں سے خالی نہیں رہی. جہاں 4 بندے جمع ہو جاتے ہیں، ہم سیاست پہ گفتگو کرتے کرتے تلخ ہو جاتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بے تکی سی باتیں، بے تکے سے رویے. خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، فرحانی کا موقع ہوتا ہے، ہم وہاں پہ تلخ ہوئے پھرتے ہیں، ہم وہاں پہ جھگڑتے پھرتے، ہم وہاں پہ لڑتے پھرتے ہیں. بعد میں آگے ایک دوسرے کو کوسنے، بعد میں آگے اس نے وہاں پہ یہ کہا، اس نے وہاں، میں نے یہ جواب دیا. کیا رہ گیا ہماری مجلسوں میں اور ہماری محفلوں میں؟ ہر بندہ ہی تلخ، ہر بندہ ہی سخت، ہر وقت لہجہ ہمارا سخت.
یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین اسلام کے ماننے والوں کا رویہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، جو تربیت تھی، جو انداز تھا، وہ اس کے بالکل یکساں مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا، شفتگی کا، آرام کا، انتہائی پیارے اور دھیمے لہجے کا نمونہ اور رویہ، اور یہی معاملہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ گفتگو کرتے آواز نہ سنائی دیتی، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کہا کیا، اتنے لہجے نرم، اتنی آواز دھیمی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی گننا چاہتا الفاظ کو تو گن سکتا تھا، نوٹ کر سکتا تھا، کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے الفاظ میں، اتنا نرم لہجہ، اتنی شفتگی والا لہجہ۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، مالک کائنات نے اپنی رحمت اس کو بتلایا، اپنا فضل اس کو بتلایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور ایک بہت بڑا سبق اس ایک آیت میں ہے، بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والی آیت مبارک۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے گرد آپ کو جانثاروں کا یہ جو حلقہ نظر آتا ہے نا، یہ جو دائرہ نظر آتا ہے، یہ جو آپ کے صحابہ آپ پہ جان چھڑکتے نظر آتے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں اور آپ پہ جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان میں نرمی ڈال دی ہے۔ کیا کیا ہے؟ نرمی پیدا کی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان میں نرمی کو پیدا کیا۔ اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت دل ہوتے، یہ لوگ آپ کے گرد سے بھی بھاگ جاتے۔ سمجھ آئیے بات؟ اللہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا یہ جو ارد گرد جانے ساروں کا، یہ میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے۔ یار میرا کوئی دوست ہی نہیں بنتا، میرے ساتھ کسی کا رویہ نہیں، ہر بندے ہی میرے نال تلخ ہوندا پھردا ہے، میری کسی نال یاری نہیں۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ افسوس کا مقام ہے۔ یہ کوئی فخری انداز سے بیان کرنے والی بات نہیں، یہ کوئی اکڑنے کا ذریعہ نہیں۔ ہم بڑا اپنے آپ کو نا ایٹیکیٹس میں رکھتے پھرتے اور لوگوں سے ہمارا، میری تو کسی سے بنتی نہیں، میرا کسی سے کوئی خاص تعلق نہیں، میرے کوئی خاص قریبی نہیں۔ اور بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، یہ کوئی فخری انداز سے بیان کرنے والی بات نہیں۔ شرم کرنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، میں بھی آپ کو بعد میں اس کی تفصیل سناؤں گا حدیث کی، لیکن اس کا ایک ٹکڑا ابھی سنا دیتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، توجہ کے ساتھ یہ نوٹ کر لے، دماغوں میں بٹھا لے، لکھ لے کہیں پہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں جو بدترین لوگ ہوں گے، کون ہوں گے؟ بدترین لوگ ہوں گے، ان لوگوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے لوگ جن کی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے ان سے ملنا ترک کر دیں، لوگ ان سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ ان سے بات چیت کرنا یار یہ نال تے منہ ہی نہ لاؤ پائی، یہ نال تے متھکا ہی نہ لاؤ، یہ نال تے گل ہی نہ کرو، اے کوئی گل پئی جاندا ہے، اے کوئی لڑن تو پیندا ہے، یہ نال تے گل کرن دا فائدہ نہیں، یہ تے زبان ہی نہیں۔ اور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجبوراً آج قسم اٹھانی پڑ رہی ہے، ہم فخری انداز سے بیان کرتے ہیں میں نہ کوئی گل تے کر کے ویکھے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں نہ کوئی گل تے کر کے ویکھے، میں سیدھی تیسی نہ کر دیں، اور میں نہ گفتگو تے کر کے ویکھے، میں وہ منہ توڑ جواب دیتا، میں انہوں چپ کرا دیتا، میں ایسا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور بھائی یہ بدترین لوگوں کی نشانی ہے، یہ برے لوگوں کی علامت ہے کہ لوگ آپ کی زبان سے بچتے ہوئے آپ سے ملنا چھوڑ دیں، آپ سے گفتگو کرنا ترک کر دیں، افسوس کریں، ملازم جان چھوڑاتے بھی رہے، گھر والے چھپتے بھی رہے۔ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے ماں باپ کو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، معذرت کے ساتھ میں مخالفت نہیں کر رہا یا ماں باپ کے ادب میں کوئی کمی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، ماں باپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ان کی اولاد ان سے چھپتی پھرتی ہے، ابا جی نے ویلے پھر بولنا شروع ہو جانے،
اما نے ویلیا پھر گل پہ یا پھر اس کے الٹ ماں باپ اولاد سے بات کرتے ہوئے جھگنا شروع کر دے، اللہ کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے دنیا کے اندر ہی، کہ جن کے ماں باپ اپنی اولاد سے بات کرتے جھجکے ڈرے کہ ہمیں گال ہی پہ جائے گا، بدتمیزی کرے گا، وہ بکواس ہی کرے گا، اس سے بات ہی نہ کرو، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ اس کو اتنی تمیز ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ اس سے گفتگو کرتے ڈرتے، بہن بھائی ایک دوسرے سے جان چھڑاتے بھی نہیں، او یار لے آ گیا فون، لو جی ہوں شروع ہو جانی تل۔ افسوس کی بات کہ بدترین لوگوں کی علامت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، لوگ جس سے گفتگو کرنا ترک کر دیں، ملنا چھوڑ دیں، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کی بدکلامی کی وجہ سے۔ تو غور و فکر کریں، اگر لوگ آپ کے پاس سے بھاگ رہے ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد نہیں ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کی تلخی مشہور ہے، آپ کی سختی درستگی مشہور ہے، تو یہ آپ کے لیے شرم کا مقام ہے، یہ باعث فخر نہیں ہے۔ اپنا رویہ چینج کریں، اپنا لہجہ تبدیل کریں، اپنی گفتگو ٹھیک کریں۔ حضرات محترم، نرمی کے حوالے سے ایک بات بڑی قابل غور و فکر ہے، میں نے جو چند ایک باتیں ذکر کرنی ہے ان میں سے خاص ترین بات، لہجہ صرف اسی وقت تک نرم نہ رہے جس وقت تک اگلا بندہ نرم ہو۔ یہ بڑی قابل غور اور قابل فکر بات ہے۔ ہماری زبانوں میں نرمی اتنی دیر تک رہتی ہے جتنی دیر تک آگے سے نرمی ہوتی ہے، یہ نرمی نہیں ہے۔ اگلے کا لہجہ تلخ بھی ہو رہا ہے، اگلے کی زبان بدتمیزی پہ اتر رہی ہے، اگلا گستاخی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کا رویہ نرم رہے، آپ کا لہجہ، اصل نرمی یہ ہے۔ سخت بندے کے ساتھ ہم کہتے ہیں نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اللہ کی قسم یہ اسلامی تعلیم نہیں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی، ہمیں یہ سکھایا گیا کسی کا لہجہ تلخ بھی ہے، کوئی بدتمیزی پہ بھی اتر رہا ہے، وہ برے لہجے میں بات، آپ کا لہجہ نرم رہے، آپ کی زبان نرم رہے۔ دلیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی، اس وقت ابھی پردے کی آیات احکامات نہیں اترے تھے، تو یہودیوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم، یو جس طرح ہمارے السلام علیکم السلام علیکم، انہوں نے جان بوجھ کے السلام علیکم کہا، اس کا مطلب ہوتا تم پر موت واقع ہو، بہانہ یہ تراشا، ظاہر یہ کیا کہ ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور کہا السلام علیکم تم پر موت واقع ہو۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے، تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کہنے لگے وعلیکم والسلام علیکم ولعنت اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے تم پر موت نازل اور تم پر لعنت برسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکا، کہا مہلن یا عائشہ، رک جاؤ عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، عائشہ اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، رک جاؤ۔ ماں جی کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گئی ہوں، لیکن شاید آپ نے سنا نہیں انہوں نے جملہ کیا کہا ہے، انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے۔ عائشہ میں سمجھ گیا تھا، میں نے بھی سن لیا تھا، لیکن اس کا جواب صرف وعلیکم بنتا ہے، آگے سے لعنت اللہ علیکم یا لہجے کو تلخ کرنے کا، ٹھیک ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ برا، عائشہ صبر کرو، کنٹرول کرو، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے۔ ہمیں کوئی ذرا سا ایک لفظ کہہ کے دیکھے تو صحیح، ہم آگے سے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، کتنا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور یہاں تعلیم کیا مل رہی ہے، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ بددعا دے رہے ہیں، وہ برا کر، وعلیکم کہہ دو بس، خاموش رہو، پھر نرمی کا درس ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام باپ کے ساتھ معاملہ بنا، توحید کی دعوت دے رہے تھے نا، دین کی دعوت دے رہے تھے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ باپ توحید کی دعوت سن کے آگے سے کہہ رہے ابراہیم تو مجھے میرے الہوں سے دور کرنا چاہ رہا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے، واہجرنی ملیہ، مجھ سے الگ ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ باپ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولے غلط ہے، اور لہجہ گفتگو
دھمکی، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے نا، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر، نکل جا میرے گھر سے، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا۔ اور بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ قَالَ السَّلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ اللہ اکبر۔ باپ کی اتنی تلخی کے باوجود، باپ کے اتنے برے رویے کے باوجود، اولاد ہے نا تو حق یہ ہے، تعلیم یہ ہے، لہجے کو تلخ کرنے کی اجازت نہیں، گفتگو تلخ کرنے کی، چاہے بات وہاں سے سخت آئی ہے، چاہے زبان وہاں سے سخت استعمال کی گئی، کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ پھر دعا، باپ دھمکیاں دے رہا ہے جان سے مارنے کی اور گھر سے بھگا رہا ہے، اور یہ آگے سے سلام بھیج رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سأستغفر لک، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے۔ یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ حضرات محترم، اسی سے منسلک ایک بات، ہمارے دین میں یہ سکھلایا گیا، ہمارے دین میں یہ دین کی گفتگو کرنی ہے تب بھی نرمی رکھنی ہے، دین کی دعوت دینی ہے تب بھی نرمی رکھنی ہے، وہاں پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں، تو عام معاملات میں کہاں سختی کرنے کی اجازت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، میرے صحابہ ابشروا، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، ولا تعسروا، لوگوں کو ڈرایا دمکایا نہ کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو، دین کی تعلیم دو تو نرمی کے ساتھ دو۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب لوگوں سے بات کرنی ہو، دین کی دعوت دینی ہو، ادعو الی سبیل ربک، جب اللہ کے رستے کی طرف بلانا ہو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دیا کرو، والموعظۃ الحسنہ، بہترین گفتگو کیا کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی بات میں اختلاف ہو بھی جائے تو احسن طریقے سے نمٹایا کرو۔ ہمارے ہاں کلپ ان کے مشہور ہوتے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، چلتی ہیں کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ ہر مسلک کی، ٹوکے والا پیر مشہور ہے، خطیب صاحب مشہور ہے، اپنی گالیوں کی وجہ سے گفتگو بعد میں کرتے ہیں، پہلے گالیاں بکنا شروع کرتے ہیں، اور لوگ آگے سے واہ واہ، اللہ کی قسم ابھی بھی یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں چینل سارے، خطیب گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور لوگ آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہے، وہ ممبر رسول پہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے اور آگے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی، الزام تراشی، سارا کچھ، اور نیچے کمنٹس کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں جو شاباشیں دے رہے ہوتے ہیں، جی آپ کی بات تو کمال ہے، آپ نے تو ان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دی ہے، یہ دینی تعلیم ہے؟ نہیں، اسلام تو یہ سکھاتا ہے دین کی تعلیم بھی دینی ہو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ دین اسلام کے، اللہ کے بدترین دشمنوں میں سے ایک دشمن فرعون تھا، بولیں فرعون تھا نا، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو قرآن کریم قاری صاحب فَقُولَا لَهُ قَوْلًا، اللہ اکبر، وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، جاؤ اس کے پاس جا کے موسیٰ اور ہارون اس کو دعوت دو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، تو کیا کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے نا گفتگو نرم کرنا۔ ہے حیران کن بات کہ نہیں؟ فرعون سے بھی گفتگو کرنی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید اسے نصیحت مل جائے، شاید وہ ڈر جائے، لہجے نرم رکھنا، گفتگو نہ، فرعون سے بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ قرآن کریم کا جہاں پہ نصف ہوتا ہے، ابا جی رحمہ اللہ میرے والد محترم، انہوں نے اپنے آفس میں نا قرآن کریم کا جہاں پہ یہ نصف ہوتا ہے نا، اس لفظ پہ یہ دیکھا ہوگا آپ نے سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ کے اوپر قرآن کریم کا سینٹر بنتا ہے، انہوں نے نا بڑا سا کر کے، نام پہ یاد ہے نا، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنے دفتر میں نا یہ وَلْيَتَلَطَّفْ بڑا کر کے لکھ کے لگایا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی اختیار کرو، اللہ نے سینٹر قرآن کا یہ بنایا ہے، تعلیم لہجوں میں نرمی رکھو، دعوت دین کی دینی ہو، دعوت بھلائی کی دینی ہو، دعوت خیر کی دینی ہو، گفتگو کرنی ہو، سمجھانا ہو، لہجے نرم رکھو، انداز نرم رکھو، سختیاں
درشتگی یہ قریب نہیں کرتی، یہ دور کرتی ہیں. یہ محبت نہیں پیدا کرتی، یہ اختلاف پیدا کرتی ہیں. یہ پاس نہیں لے کے آتی، یہ دور بھٹکا دیتی ہیں. یہ کبھی بھی ہدایت کی راہ پہ نہیں لے کے آتی، یہ مزید گمراہ کرتی ہیں. ہمارے مناظرے یہ رہ گئے، جھگڑے ہی جھگڑے، لڑائیاں ہی لڑائیاں، بکواس ہی بکواس. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات محترم نہیں. اور پھر بڑی توجہ طلب بات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ میں تھی، ایک شخص آیا، اس نے آنے کی اجازت طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا یہ کون بندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. دو روایتیں اس حوالے سے، ایک روایت میں وہ سامنے سے آ رہا تھا، ایک روایت ہے اس نے بخاری میں ہے اس نے گھر میں آ کے اجازت طلب کی اندر آنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا سب سے بدترین شخص ہے، سب سے برا انسان ہے، اور فرمایا اس کو آنے کی اجازت دو، آنے دو اس کو. وہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی میٹھی گفتگو کی، بڑے پیارے لہجے سے گفتگو کی. جب وہ رخصت ہوا چلا گیا، اماں جی آئی، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے بڑا بدترین شخص ہے، بڑا برا آدمی ہے، تو آپ تو اس سے بڑے اچھے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے، آپ تو اس کے ساتھ بڑے پیار سے گفتگو کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ نے نرمی کا حکم دیا، اللہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. قیامت کے دن بدترین شخص ہوگا وہ کہ جس کے تلخ لہجے کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں. اور دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ خود بھی رفیق ہے، اللہ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں، اللہ خود نرمی کو وَيُحِبُّ الرِّفْقِ اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنُفِ اللہ رب العالمین نرمی پہ جو عطا کرتے ہیں سختی پہ وہ عطا نہیں کرتے. حضرات محترم یہ ایک حدیث یہ آج کا نچوڑ سمجھ کے لے جائے. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، حدیث جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العالمین نرمی پہ جو دیتے ہیں وہ سختی پہ. آپ کسی بھی معاملے میں نرمی کریں، جو رزلٹ حاصل ہوگا وہ سختی سے حاصل ہو سکتا نہیں. یہ سبق سیکھ لیں، یہ سمجھ لیں. کاروباری معاملہ، گھریلو معاملے، میاں بیوی کے ساتھ معاملہ، اماں جی ابا جی کے ساتھ معاملہ، اولاد کے ساتھ معاملہ، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ، ملازموں کے ساتھ معاملہ، کسی سے معاملہ ہے، اللہ نے جو خیر نرمی میں رکھی ہے وہ سختی میں، جو نتیجہ نرمی کا وہ سختی کا. فرمایا ما لا یؤتی علی العنف اللہ رب العالمین سختی پہ وہ کبھی بھی عطا نہیں کرتے جو نرمی پہ ملتا ہے. دیتا کون ہے؟ تو دینے کا وعدہ کیا ہوا؟ جو نرمی پہ ملے گا وہ سختی پہ. تو پھر نرمی کرنی ہے کہ سختی؟ حکم یہ ملا وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی پہ ملتا وہ کسی بھی چیز میں نہیں ملتا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن يُحْرِمُ الرِّفْقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ جس بندے کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. جس معاملے میں نرمی نہیں رہتی اس معاملے میں خیر رہتی. تو میں اور آپ غور کریں، جب بھی لہجہ تلخ ہونے لگے نا، جب بھی زبان تلخ ہونے لگے، جب بھی درستگی آنے لگے، جب بھی سختی آنے لگے، یہ سوچ سمجھ لیا اگر اس معاملے سے خیر اب نکل رہی ہے، اس معاملے سے خیر ختم ہو رہی ہے، میری زبان تلخ ہوتی جا رہی ہے، میرا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا ہے، میرا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں خیر سے محروم ہو رہا ہوں، میں بھلائی سے محروم ہو رہا ہوں. اب اس معاملے میں خیر نہیں رہنے لگی، اب اس معاملے میں اچھائی نہیں رہنے لگی. جو اللہ نے مجھے نرمی پیدا کرنا تھا اس کو میں نے گنوا دیا. آخری بات اور پھر بات مکمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر دست لوگوں سے، ملازموں سے، یا زیر دست میں وہ سب افراد جو آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے انڈر ہیں، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے چھوٹے عزیز و اقربا رشتہ دار، یا آپ کے آفس میں آپ کے نیچے کام کرنے والے،
آپ فیکٹری آنر ہیں، آپ کے ملازم، سب بندے جو آپ سے نچلے رتبے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نرمی کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہ جس کو میری رایا پہ حکمران بنایا جائے، نگران بنایا جائے، اگر وہ ان کے ساتھ سختی کرے، بد دعا دی، اللہ تو بھی اس کے اوپر سختی کر، اور جو میری امت میں سے کسی کے ساتھ نرمی کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر. صحابی نے آ کے عرض کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، غلام ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک دن میں کتنی دفعہ اس کو معاف کرنا چاہیے؟ یہ ساری زندگی میں اس کو کتنی دفعہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ملازم اگر غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں، کتنی دفعہ درگزر کروں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں 70 مرتبہ اس کو معاف کرو. کتنی دفعہ؟ ہم پہلی غلطی معاف کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ ہی معاف کرتے، ہم تو سگی اولاد کو نہیں معاف کرتے، ہم سگے بہن بھائیوں کو نہیں معاف کرتے، ہم قریبی دوستوں کو نہیں معاف کرتے. ہم ملازم ہے نا، غلام ہے، دن میں 70 غلطیاں کرے تو 70 دفعہ معاف کرو. یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے. اللہ کے لیے اپنے لہجے نرم کریں، اپنی زبانیں نرم کریں، لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ، اگر خیر چاہتے، اگر بھلائی چاہتے، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے قریبی ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے معاملات کی بہتری چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت چاہتے ہیں، اپنے لہجے کریں گے نرم سارے. چل ہاتھ اٹھا کے بعد اپنی زبانیں نرم کر لیں، اپنے رویے نرم کر لیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے حوالے سے گفتگو کی گئی. اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاج میں نرمی کو اختیار کریں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لوگوں کو بد دعا دی گئی جو سختی کو اختیار کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں پہلے خطبہ جمعہ میں نہیں سنا سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اس بندے کو جو چیز فروخت کرے، چیز خریدے، معاملات طے کرے، ہر معاملے میں نرمی کو اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے رحمت کی، رحم کی دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کا یہ طریقہ ہے. لہٰذا اپنے رویے، اپنے لہجے نرم کریں، گھر میں گفتگو کریں، باہر گفتگو کریں، نرمی کو اختیار کریں. اور لازمی ترین بات یہ اچھی طرح ذہن نشین کریں، صرف اس وقت تک نرم لہجہ نہیں رکھنا، صرف اس وقت تک زبان کو نرم نہیں رکھنا جب تک آگے سے نرمی ہے. اگلا بندہ سختی کر رہا ہے، اگلا بندہ درشتگی پہ اتر رہا ہے، بد زبانی پہ اتر رہا ہے، آپ پھر بھی کنٹرول کریں، آپ پھر بھی اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنے آپ کو درست رکھیں. وہ غلطی کر رہا ہے تو وہ غلطی اس کے ساتھ ہے، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اس کا گناہ اس کے سر ہے. آپ حتی الامکان یہ کوشش کریں اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھیں، زبان کو، لہجے کو، رویے کو بہترین رکھیں. اللہ اس کی وجہ سے وہ خیر عطا فرمائے گا جو سختی پہ نہیں مل سکتی. اللہ اس کی وجہ سے وہ بھلائی عطا فرمائے گا جو اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں مل سکتی. جو بندہ نرمی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ کوشش کرے، اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو ہر معاملہ میں، ہر رویہ میں، ہر لہجہ میں نرمی عطا فرمائے. ہماری زبانوں کو اللہ نرم فرمائے، ہمارے معاملات کو اللہ نرم فرمائے. یہ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے. ہماری مسجد کے نمازی حاضرین، رحمت اللہ صاحب وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. سرور خان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. انصب بٹ صاحب کے بڑے بھائی زاہد بٹ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. عبدالشکر کراکری والے ان کے دوست بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. جتنے بھی بیمار ہیں دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے. ہمارے یہاں ایک جمعہ کے ساتھی تھے، وہ وفات پا گئے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے فوجدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے. 31 دسمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد اول اہل حدیث اقبال روڈ میں حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. سارے ساتھی وہاں پہ شرکت کریں. اپنے معاملات کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، بہترین فیصلے اللہ فرمائے. ہمارے ملک کے حق میں جو بہتر ہے، ہمارے حق میں جو بہتر ہے، امت اسلامیہ کے حق میں جو بہتر ہے، اللہ وہ معاملہ فرمائے. برے لوگوں سے، برے حکمرانوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں بہترین عوام بنائے، اور اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے. ہمارے لیے خیر والے اللہ فیصلے فرمائے.
ہمارے لیے بہترین اللہ معاملے فرمائے، ہمارے کاروباری حالات کو اللہ بہترین بنائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض اتارنے کی بہترین صورت پیدا فرمائے، جو کاروبار میں کمی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اپنی جناب سے فراخ حلال آسان روزی عطا فرمائے، جس کا جو مسئلہ، جو پریشانی، جو غم تکلیف ہے، جو بیماری، اللہ سب دور فرمائے، سب کے لیے خیر رحمت اور رحم والے معاملے فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے جاری و ساری ہے، بھرپور تعاون کرتے ہیں، آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، اس تعاون میں اضافہ کریں، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمت و برکتوں میں اضافہ کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔